محرم جب آتا ہے تو فقط لباس بدلنے کے لیے نہیں آتا بلکہ اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے آتا. یہ محرم جب آتا ہے تو ایک نئی امید لے کر آتا ہے, ایک نئے پیغام کے ساتھ آتا ہے. اس پیغام کے ساتھ جو کربلا والوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں سماج کے اندر, ہمیں معاشرے کے اندر ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے, ہمیں سماج میں کیسے زندگی گزارنی ہے. اگر 10 دن مجلسیں کرنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے نہ ہم سے مصطفیٰ راضی, نہ ہم سے مرتضیٰ راضی, نہ ہم سے فاطمہ راضی, نہ ہم سے حسن مصطفیٰ راضی, نہ ہم سے حسین شہید کربلا راضی. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 دن تم لوگوں نے 10 دن تک میرے سے حسین کرتا کی اور تمہارے اندر تبدیلی آئی, تم نے اپنے کردار کو سنبھالا, تم نے اپنے کردار کو اچھا بنایا, تم نے اپنے کردار کو بلندی تک پہنچایا, تو اب تم سے مصطفیٰ بھی راضی, اب تم سے مرتضیٰ بھی راضی, اب تم سے فاطمہ بھی راضی, اب تم سے حسن بھی راضی, اب تم سے حسین بھی راضی. سوال پڑھو محمد کو آ رہے فقط لباسوں کی تبدیلی کا نام نہیں بلکہ کرداروں کی تبدیلی کا نام. یہ مجلس دنیا والوں نے بہت چاہا اور مٹانا چاہا, لیکن وہ مصنف ختم ہو گئے, وہ مورخ ختم ہو گئے, وہ تاریخ لکھنے والے اپنی قبروں کے جہنم میں دفن ہو گئے. لیکن آزادی کل بھی اسی طریقے سے ہو رہی تھی, آج بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے اور قیامت تک اسی طریقے سے ہوتی رہے گی. بھائی وہ کارخانے جل چکے ہیں جہاں پر فتوے تیار کیے جاتے تھے, وہ کارخانوں میں آگ لگ چکی ہے جہاں پر فتوے تیار ہوتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پر علی کی سزائیں ہوتی تھی اس کو مار دیا جاتا تھا. اب تو اگر یا علی کی سزائیں آئے اور کوئی قتل بھی کرنا چاہے تو اگر انسان دار پر بھی چڑھ جائے تو علی نہیں بھولتا. اب تو زمانہ حیدری زمانہ ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب دنیا والے جس چیز کو چاہے ختم کر دے. یہ زمانہ ہوتا ہے جب کوئی علی نام رکھ دیتا تھا تو اس کو مار دیا جاتا تھا, اس کو مار دیا جاتا تھا. کسی کا نام فاطمہ ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. وہ زمانہ تھا. لیکن یہ زمانہ نہیں ہے, یہ حیدری زمانہ ہے. اگر تم کتنے بھی آرات چھاپ لو, کتنی بھی کتابیں چھاپ لو, ان کو دیمک کھا سکتی ہے, ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ وہ زمانہ ہے. ہم اسے ایک سوال کرتے ہیں دنیا والوں سے, دنیا والوں میں بتاؤ تو صحیح آپ کو پرابلم کیا ہے, دقت کیا ہے. سینہ میرا ہے, ہاتھ میرا ہے, جسم میرا ہے, باڈی میری ہے, سب چیز تو میرا ہے, پرابلم آپ کو کیوں. ہم نے کیا جو دھوپ میں ماتم مجاہد کا سائے میں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ لگے. تو ہم تو سے یہ سوال کرتے ہیں نا, دنیا والے بار بار ہم سوال کرتے رہتے ہو, ہزاروں جوابات ہمارے علماء کرام کو دیتے رہتے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تازیہ کیوں کھاتے ہو, یہ علم کھاتے ہو, یہ جلوس کیوں نکالتے ہو, یہ بلڈ کیوں بہاتے ہو, یہ تمام چیزیں سوال کرتے رہتے ہیں دنیا والے. لیکن ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں پرابلم کیا ہوتی ہے, تمہیں دقت کیا ہوتی ہے. ہم جلوس نکالتے ہیں, خرچ ہمارا ہوتا ہے, پرابلم آپ کو ہوتی ہے. خرچ ہمارا ہوتا ہے, فقیر آپ ہوتے ہیں. خرچ ہمارا ہوتا ہے, دولت ہماری خرچ ہوتی ہے, فقیر آپ ہوتے ہیں. بھائی پتہ چلا کہ دنیا والوں کو پرابلم کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ممبر کو دیکھ کر غدیر یاد آتا ہے, اس رنگ کو دیکھ کر خیبر یاد آتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سلام پہ مجھے محمد وعلیہ دنیا والے بڑے مختلف ہیں, بڑے پریشان ہیں, بڑے بیکار ہیں. حسن رسول صاحب نے کہا ہے کہ کربلا اور یہ ازداری درسگاہ یہ مشن ہے, رسم نہیں ہے. یہ مشن ہے, رسم نہیں ہے. یہ ٹارگٹ ہے, رسم نہیں ہے. یہ ہدف ہے, رسم نہیں ہے. اور جس نے بھی اس مجلسوں کو, ان مجلسوں کو, ان ماتموں کو, جس نے بھی ان ماتموں کو, مجلسوں کو رسم سمجھا تو فقط لوحہ, مرثیہ اور مجلس تک ہی محدود رہا. حسن رسول صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے ان مجلسوں کو رسم سمجھا تو فقط لوحہ,
عباسیہ اور مجلس تک موجود رہا، اور جس نے کربلا کو مشن سمجھا، ریولیوشن سمجھا، ہدف سمجھا، وہ آج بھی یزید کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ جس نے کربلا کو ہدف سمجھا، جس نے کربلا کو ٹارگیٹ سمجھا، وہ آج بھی یزید کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اور آپ کو دوسرا بیان یہ ہے کہ اگر حسین کی راہ پر چلتے ہوئے میرے جسم کو قتل کر دیا جائے، اگر حسین کی راہ پر چلتے ہوئے میرے جسم کو قتل کر دیا جائے، پھر اس کے بعد میری باڈی کو جلا دیا جائے، پھر اس رات کو اڑا دیا جائے اور پھر پانی میں بہا دیا جائے، میں تب بھی حسین کی راہ نہیں چھوڑ سکتا، میں تب بھی لبیک یا حسین کہنا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ لبیک یا حسین کہنا ہماری بقا ہے، یہ لبیک یا حسین کہنا ہماری حیات ہے، یہ لبیک یا حسین کہنا ہماری زندگی ہے، یہ لبیک یا حسین کہنا ہمارے